کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں تنہا چھوڑ دے، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاجتیں اپنی رحمت سے پوری کریں؟ یقیناً ہر کوئی یہی چاہے گا کہ اللہ ہماری حاجتیں پوری کرے۔ یاد رکھیے، آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کٹھن وقت سے گزر رہی ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقے سیلاب کی لپیٹ میں ہیں، بستیاں ڈوب چکی ہیں، گھر اجڑ گئے ہیں، بچے یتیم، مائیں بے سہارا، اور لوگ کھلے آسمان کے نیچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ اے سننے والے، یہ وقت صرف تماشائی بننے کا نہیں ہے، یہ وقت ہے کہ انسانیت کے درد کو محسوس کرنے کا، اپنے مسلمان بھائی کے زخم پر مرہم رکھنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ یہ روایت بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کے حل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ سیلاب پاکستان کے لحاظ سے ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی اسی سلسلے میں ہماری گفتگو ہے، اور جس عنوان سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اسی تناظر میں ہے، لیکن اس کا بطور خاص عنوان ہے مسلمان کا سہارا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 2۔ یعنی نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ یاد رکھیے، آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کٹھن وقت سے گزر رہی ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقے سیلاب کی لپیٹ میں ہیں، بستیاں ڈوب چکی ہیں، گھر اجڑ گئے ہیں، بچے یتیم، مائیں بے سہارا، اور لوگ کھلے آسمان کے نیچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ اے سننے والے، یہ وقت صرف تماشائی بننے کا نہیں ہے، یہ وقت ہے کہ انسانیت کے درد کو محسوس کرنے کا، اپنے مسلمان بھائی کے زخم پر مرہم رکھنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ یہ روایت بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے تنہا چھوڑتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی حاجت پوری کرے گا۔ یہ روایت مسلم میں موجود ہے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں تنہا چھوڑ دے، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاجتیں اپنی رحمت سے پوری کرے؟ یقیناً ہر کوئی یہی چاہے گا کہ اللہ ہماری حاجتیں پوری کرے۔ یاد رکھو، جب مدینہ میں قحط آیا، صحابہ کرام نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی راحت تک قربان کر دی تاکہ دوسرے مسلمان بھوکے نہ رہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے کے قافلے رائے خدا میں لٹا دیے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دولت کے انبار اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ یہی وہ ایمان ہے، یہی وہ ایثار ہے جو آج ہم سے بھی مطلوب ہے۔ آج سیلاب زدہ علاقوں میں ہماری مائیں فریاد کر رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، بوڑھے پکار رہے ہیں، ان کے آنسو ہم سے سوال کرتے ہیں، کیا تم واقعی ایک امت ہو؟ کیا تم واقعی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو؟ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، آج اگر ہم نے اپنے مال میں سے، اپنے آرام میں سے، اپنی خواہشات میں سے قربانی نہ دی تو کل اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے،
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک دیا ہوا روپیہ 700 گنا بڑھ کر تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ آج جو سیلاب زدہ مسلمان آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ کل قیامت کے دن آپ کا ہاتھ تھام کر کہہ سکتے ہیں یا اللہ یہ وہ ہے جس نے میری بھوک مٹائی، میرا گھر بنایا، میرا بچہ بچایا، اور سوچو اگر ہم نے مدد نہ کی تو یہی مظلوم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اپنے دل کو نرم کریں، اپنے ہاتھ کھولیں اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگائیں، کیونکہ آج کسی مسلمان کا سہارا بننا کل عرش الہی کا سایہ حاصل کرنے کا سبب ہے۔ تو ہمیں ضرور یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے اور اس سعادت سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔